ایک نوجوان کسی لمبے سفر سے سفر کرتا ہوا جب ندی کے کنارے پر پہنچا تو تھکن کی وجہ سے وہیں پر ہی بیٹھ گیا۔ اسے بہت زیادہ بھوک بھی لگی تھی کہ تبھی اچانک اسے ندی میں ایک موٹا تازہ سیب تیرتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ نوجوان نے فوراً وہ سیب نکالا اور سوچے سمجھے بغیر ہی اسے کھا لیا۔ پھر جب اسے یاد آیا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا بلکہ کسی اور کا تھا، میں تو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ہی اسے کھا گیا۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ پاک نے مجھ سے اس سیب کا حساب لیا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ پھر وہ خدا کے خوف سے اس ندی کا کنارہ لے کر سیب کے مالک کی تلاش میں چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ کے قریب آ پہنچا جس کی شاخیں اس ندی کے اوپر جھکی ہوئی تھیں۔ نوجوان سمجھ گیا وہ سیب اسی باغ کا تھا۔ پھر باغ کے مالک کے پاس آیا جو ایک عقل مند اور نیک بزرگ تھا۔ نوجوان اس کے قدموں میں گر پڑا اور رو کر معافی مانگنے لگا۔ بابا جی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا ایک سیب جو ندی کے بہاؤ میں تیرتا آ رہا تھا، میں نے وہ سیب کھا لیا۔ خدا کے لیے مہربانی کر کے مجھے دنیا میں ہی معاف کر دیں تاکہ میں آخرت کی آگ سے بچ سکوں، چاہے تو اس کی قیمت لے لیں۔ بزرگ نے نوجوان کی آنکھوں میں اتنا خوف خدا دیکھا کہ وہ صرف ایک سیب کھا لینے پر اس قدر رو رہا ہے۔ انہوں نے اس کا امتحان لینے کا سوچا اور سختی سے کہا، میں تمہیں تبھی معاف کروں گا جب تم 12 سال تک میرے باغ میں بغیر کسی تنخواہ کے مزدوری کرو گے۔ نوجوان نے جہنم کی آگ کے ڈر سے یہ مشکل شرط مان لی اور دن رات محنت و عبادت میں اپنے 12 سال گزار دیے۔ جب مقررہ وقت پورا ہوا تو بزرگ نے ایک اور شرط رکھ دی، تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا جو اندھی بہری گونگی اور اپاہج ہے، ورنہ میں قیامت کے دن اس سیب کا تم سے حساب لوں گا۔ نوجوان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، مگر آخرت کے عذاب کے خوف سے اس نے کانپتے ہوئے یہ آزمائش بھی قبول کر لی۔ نکاح کے بعد جب وہ بوجھل قدموں سے دلہن کے کمرے میں داخل ہوا تو ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ اچانک ایک نہایت میٹھی آواز میں جواب آیا، وعلیکم السلام۔ نوجوان نے نظر اٹھائی تو سامنے ایک بے حد حسین اور مکمل تندرست لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً کمرے سے باہر بھاگا کہ شاید غلطی سے کسی اور جگہ آ گیا ہے۔ باہر بزرگ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے نوجوان کا ماتھا چوما اور نم آنکھوں سے کہا، یہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں نے اسے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے کبھی کسی نام حرم کو نہیں دیکھا، بہری اس لیے کہ اس نے کبھی غیبت یا گانا نہیں سنا، گونگی اس لیے کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اور اپاہج اس لیے کہا تھا کیونکہ اس کے قدم میری اجازت کے بغیر کبھی دہلیز سے باہر نہیں نکلے۔ میں برسوں سے اپنی اس پاک دامن بیٹی کے لیے تم جیسے ہی متقی انسان کی تلاش میں تھا۔ تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ پرہیزگار نوجوان حضرت ثابت بن زکا رضی اللہ عنہ تھے، اور اس پاکیزہ جوڑے کے ہاں جس بیٹے نے جنم لیا، دنیا آج اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔